قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، مؤلف القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. پانچواں قاعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے بڑا اہم قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اسی طریقے سے صفات بھی، کیونکہ الکلام فی الاسماء یا الکلام فی الصفات کالکلام فی الاسماء، صفات کے اندر بھی گفتگو اسی انداز کی ہے جو اسماء کے اندر ہے، صفات کا بھی وہی معاملہ ہے جو اسماء کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور اسی طریقے سے اس کی تمام صفات توقیفیہ ہیں، یعنی موقوفہ علی ما جاء فی الکتاب والسنۃ الصحیحہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو نام اور صفات بیان کیے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہم تک صحیح سندوں سے منقول ہے، انہی دلیلوں پر یہ نام و صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے موقوف ہے۔ اور اس سلسلے میں عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے کوئی نام اللہ کے لیے ثابت کریں، کوئی صفت ثابت کریں۔ جس طریقہ سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی ثابت نام کا، کسی ثابت صفت کا انکار کریں، تو نہ ہمارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی ہماری عقل کو یہ حق پہنچتا ہے کسی بھی زاویے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیں۔ تو جہاں تک دلیل ہے یا جس حد تک دلیل سے جو نام اور جو صفات ثابت ہے، ہمیں وہیں ٹھہر جانا ہے، اسی پر اسٹاپ، یعنی یوقف فیہا علی ما ورد، جتنا کچھ وارد ہے قرآن و سنت میں اسی پر معاملے کو ٹھہرا دینا ہے، روک دینا ہے۔ اسماء اللہ تعالی توقیفیہ یعنی موقوفہ علی الدلیل، علی ما جاء فی الکتاب وعلی ما جاء فی السنۃ الصحیحہ۔ اللہ کی کتاب اور سنت صحیحہ میں جو چیزیں وارد ہیں، ثابت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نام اپنے لیے ثابت کیے ہیں، جو صفات اپنے لیے ثابت کی ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کو ثابت کریں، اور جو اللہ نے ثابت نہیں کیا ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم توقف اختیار کریں، نہ اس کا اثبات کریں نہ نفی کریں، نہ ہم زیادہ کریں نہ ہم کم کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام میں کسی نام کا اضافہ کرتے ہیں تو بلا علم اللہ کے اوپر بات گھڑنا ہوگا، اور اگر ہم کسی نام کا میں نقص کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیان کردہ نام میں نقص اور اس کا انکار لازم آئے گا، اور یہ دونوں ہی معاملہ انتہائی سنگین ہے، انتہائی سنگین جرم ہے جو بندے کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں یا اسماء و صفات کے باب میں بطور خاص سرزد ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ عقل کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وجہ بتا رہے ہیں لأن العقل لا يمكنه ادراک ما يستحقه تعالی من الاسماء، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جن ناموں کا مستحق ہے ان ناموں کا ادراک، ان ناموں کا علم ہماری عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن ناموں کا مستحق ہے، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ فوجب الوقوف فی ذلک علی النص، لہذا نص کے اوپر ٹھہر جانا ہمارے لیے واجب ہے، اپنے آپ کو نص کے اوپر ٹھہرائے رکھیں، جو کچھ نص سے ثابت ہے اتنے ہی ثابت کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنے عجز کا یا اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ثنا کا احصاء نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ نام اللہ تعالیٰ کی ثنا برداشت کرتے ہیں، یا نام سے اللہ تعالیٰ کی تعریف سمجھی جاتی ہے، تو ہم اللہ تیری تعریف، تیری ثنا کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تیرے لیے اتنی ثنا جتنی کہ تو نے اپنے لیے کی ہے۔ تو اس لیے عقل کی چونکہ رسائی نہیں ہے ان ناموں تک جن ناموں کا اللہ مستحق ہے، لہذا لازم ہے کہ ہم نس پر ٹھہریں۔ ویسے بھی آپ سمجھیے نا کہ ہم میں سے اگر کسی کا نام محمد ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم احمد اور عبد الخالق اور عبد الرحیم اس طرح کے ناموں کا اطلاق اس پر کریں، جبکہ نام رکھنے والے نے، اس کے والد نے یا والدین نے نام رکھا ہے اس کا محمد، تو ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم نام میں اضافہ کریں؟ اور جو نام رکھا ہے اس کے ماں باپ نے، ان ناموں میں اس نام کا ہمیں انکار کرنے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے کسی نام کا اضافہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کے نام کو اپنی عقل سے اور اپنی منطق سے زیادہ نہ کریں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ قفا یقفو مانے پیچھے پڑنا، کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلان یقفو فلان، فلاں فلاں کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا علم کی کوئی بات نہ بولو، نہ اللہ کے معاملے میں، نہ رسول کے معاملے میں، نہ دین کے معاملے میں، نہ کسی بندے کے معاملے میں۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بلا علم کیوں بولتے ہیں؟ آپ کیوں وہ بات کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے جو کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ بات کیوں بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے حالانکہ آپ نے سنا نہیں؟ یا اس چیز کے علم کا اور معرفت کا دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں جس کا علم اور جس کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تینوں آلات علم ہے۔ آدمی سن کے علم حاصل کرتا ہے، یا دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، یا عقل سے علم حاصل کرتا ہے، اور وہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو کہا ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً سمع اور بصر اور فؤاد، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان باتوں کے متعلق ان تینوں سے پوچھو گی جن کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا جن باتوں کو اپنی سماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ آپ نے سنا نہیں، یا اپنی بصارت کی طرف منسوب کرتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا نہیں، یا دل کی طرف، عقل اور معرفت کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں جن کو آپ نے جانا نہیں ہے۔ ان دعووں کے تعلق سے، ان جھوٹے دعووں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ جس کو آپ نے سنا نہیں، جانا نہیں، دیکھا نہیں، جو چیز کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، ان کے ناموں اور صفتوں کے تعلق سے نہیں ہے، اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے حد درجہ، اور اس کے متعلق سخت باز پرس ہوگی اللہ کے نزدیک۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن ہاں، اگر فکر میں، دماغ میں اگر کوئی بات انسان کی آئے اور مستقل نہ ہو، ٹھہر نہ پائے، بلکہ آئے اور دماغ سے انسان اس بات کو نکال دے، جھٹک دے، تو جس کی حیثیت وسوسے کی ہوتی ہے اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے، یا اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ دوسری دلیل شیخ علامہ نے اپنے دعوے کے اوپر، یا جو اصول انہوں نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام دلیلوں پر موقوف ہے، اس میں کسی نام کا اضافہ نہیں کر سکتے یا عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ یہ قول اللہ ہوگا، اللہ کے اوپر اپنی طرف سے بات گھڑنا ہوگا، اللہ کے اوپر بات ٹھہرانا ہوگا جو کہ اس نے اپنے لیے ٹھہرائی نہیں ہے، جائز نہیں قرار دی ہے۔ اللہ پر ایک طرح کے اللہ پر الزام تراشی ہوگی، بہتان تراشی ہوگی۔ اس کے تعلق سے سورہ اعراف کی مشہور آیت انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے، انما کلمہ حصر ہے، حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 ہے۔ کہیے کہ میرے رب نے بطور خاص جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ فواحش ہے،
فواحش فاحشہ کی جمع ہے، ایسا گناہ جس کی سنگینی انتہا کو پہنچ گئی ہو، اور خاص طریقے سے اس کا اطلاق زنا اور لواطت کے اوپر ہوتا ہے والعیاذ باللہ۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ فواحش جو ظاہر ہے جیسے برائی کے اڈے معلوم ہیں، اور وما بطن، اور جو لوگ چھپ کر کے کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں بے حیائی اور برائی کا کام زناکاری انجام دیتے ہیں والعیاذ باللہ، یا ایسا گناہ جس کا فحش، جس کی سنگینی، جس کی خطرناکی عام طور پر ظاہر ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہے تو وہ فحش لیکن اس کے اندر پایا جانے والا فحش باطن ہوتا ہے، تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو یا تو فحش ظاہر ہو یا باطن ہو، یا گناہ ایسے ہوں جو کھلم کھلا کیے جاتے ہوں یا لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کیا جاتا ہے، دونوں معنی مراد ہو سکتا ہے۔ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ نمبر 1 پر محرمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے آگے کا گناہ اس سے زیادہ سنگین ہے، کا والاسم والبغی بغیر الحق، دوسرے نمبر پر فرمایا، اور اللہ نے حرام کیا ہے اسم کو اور بغی کو۔ اسم گناہ اور بغی معنی زیادتی، تو جو گناہ کہ اس کا نقصان انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے وہ اسم ہے، اور بغی جو انسان کی ذات سے تجاوز کر کے دوسرے تک پہنچتا ہے، جیسے کہ ہم اگر کسی پر ظلم کریں تو یہ متعدی گناہ ہوتا ہے۔ تو اسم اور بغی میں یہی فرق ہے کہ وہ اسم اس کو کہتے ہیں جو انسان کی ذات تک جس کی سنگینی اور خطرناکی اور گناہ محدود ہو، اور بغی جو ذات سے آگے دوسرے کی ذات سے متعلق ہو بغیر الحق۔ ظاہر ہے کہ گناہ اور بغی اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ناجائز اور ظلم ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا بغیر الحق۔ اب جیسے کہ شرک کے متعلق اللہ نے پھر کہا ہے ما لم ينزل به سلطان، شرک تو شرک ہے، اس کی قباحت معلوم ہے کہ خالق رازق مالک مدبر اللہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے کو آپ لائق بندگی سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے دلیل اتاری ہے؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو اسم اور بغی کی حقیقت کو بتانے کے لیے اس کو کہتے ہیں صفت کاشفہ، کسی چیز کی حقیقت کو اجاگر کرنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسم اور کوئی بغی ایسا بھی ہے جو حق ہے، صحیح ہے، یا کوئی شرک ایسا ہے جس پہ کوئی دلیل اتاری ہے اللہ نے، بالکل نہیں۔ تو اسم اور بغی کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہا ہے، یعنی یہ صفت معتبر صفت نہیں ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے کہ ہاں وہ گناہ اور وہ ظلم جو ناحق ہو۔ بھئی کوئی گناہ کوئی ظلم حق ہو ہی نہیں سکتا، سارے گناہ اور ظلم ناحق ہی ہے، تو گویا کہ اسم اور بغی کی حقیقت کو بتانے کے لیے ہے، یہ قید نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے جو اسم اور بغی کی حقیقت کو بتاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صفت کاشفہ۔ تو یہ دوسرے نمبر پر آیا کہ گناہ اور بغی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے تم پر۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تیسرے درجے میں اس سے بھی سنگین کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل اتاری ہی نہیں۔ سلطان کے معنی دلیل، ان عندکم من سلطان بہذا، ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بالکل واضح دلیل، جو مضبوط دلیل ہوتی ہے اس کا سلطان کہتے ہیں۔ جیسے سلطان ہوتا ہے جس کی سلطنت اپنے ملک کے اوپر مضبوط ہوتی ہے، اسی طریقے سے کوئی مضبوط دلیل ہے۔ ان عندکم من سلطان، ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو اس بات کے اوپر جو تم کہتے ہو شرک کے اوپر، کیا اللہ کے پاس تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یا اللہ کے اوپر وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ سُلْطَانًا، معنی دلیل، مضبوط دلیل، واضح دلیل۔ یہ تیسرے نمبر کا گناہ ہوا۔ اس سے بھی شرک باللہ سے بھی زیادہ سنگین کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا، کہتے ہیں علماء نے کہا کہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ، نیچے سے اوپر کی طرف گناہ کو ذکر کیا گیا۔ پہلے جو ہلکا تھا معاملہ وہ اس کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد گناہ اور بغی کا ذکر آیا تیسرے نمبر پر، اس سے سنگین شرک، اور شرک سے بھی سنگین وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، رسول کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، شریعت کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، یہ بہت سنگین ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو شرک کی سنگینی اس کی حد تک ہے، لیکن اگر آپ دین میں کسی بات کا اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر کسی طرح کی بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے جبکہ اللہ نے نہیں کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دنیا کو آپ گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کیوں بھول رہے ہیں ہم کہ شرک اور بدعت جو ہے وہ سب قول علی اللہ کا ہی
بلا علم کے ہی نتیجہ ہے۔ آدمی کو علم نہیں ہے کہ صاحب غیر اللہ سے مدد مانگنا بلا علم کے، ہم بلا کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب ہم کسی کو داتا اور مشکل کشا کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کہا ہے کہ ہم یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی دعاؤں کو کون سن سکتا ہے؟ پریشان حال کی یا درمادہ شخص کی درمادگی کو اللہ کے سوا کون دور کر سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کون ہے؟ واضح آیات ہے، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یا غوث یا پیر یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جی تو شرک باللہ یہ در حقیقت قول علی اللہ بدون علم کی صورتوں میں سے یا قسموں میں سے ایک قسم ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ قول علی اللہ یہ اتہام ہے آپ کا کہ آپ نے اللہ نے اپنے لیے اولیاء یعنی مددگار بنائے ہیں جو اللہ کے کاموں میں اس کا سہیم و شریک ہے۔ آپ یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر بلا علم کے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلوں کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مقابلے میں اس کے فیصلے کی اہمیت دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے کسی کو موت دینا، اور حضرت عبد القادر جیلانی جن کو اہل بدعت اہل شرک غوث الاعظم کہتے ہیں، اگر وہ چاہے تو موت کو ٹال سکے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ تردد نہیں ہونا چاہیے کہ شرک سے بڑھ کے کیا ہے۔ شرک بھی قول علی اللہ بغیر علم کا نتیجہ ہے۔ آدمی اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کرتا ہے اور اسی لیے اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے، کسی کو ہم پلہ بناتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کے درجہ دے دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ علماء کرام کو نبی سے بڑھ کر کے، رسول سے بڑھ کر کے درجہ دیتا ہے، کیا ہے؟ قول اللہ ہی تو ہے۔ تو اس طریقے سے ترقی من الادنیٰ جو کہتے ہیں، نیچے سے اوپر، نیچے زینے سے لے کر کے اوپر، یہ 4 گناہ ذکر کیے گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے، جو اوپر والے ہیں وہ ایک دوسرے سے سنگین ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر وہ بات کہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اس سے سمجھ میں بات آئی کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کو ایسے ناموں سے موسوم کرتے ہیں جو نام اس نے اپنے لیے منتخب نہیں فرمایا، یا ان ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرتے ہیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، اپنے کو موسوم کیا ہے، تو یہ بندے کی طرف سے حد درجہ کی زیادتی ہے جو اللہ کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ یہ بندے کی طرف سے جنایت ہے، جنایت فی حقہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حق میں جرم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جرم کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی ظلم کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بدسلوکی کیا کر سکتا ہے؟ یعنی وہ انسان اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کہ اللہ کی شان میں نازیبا بات کر رہا ہے جس کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی دنیا اور آخرت بگاڑ رہا ہے۔ یہ بندے کی طرف جنایت من العبد فی حق اللہ تعالی، فوجب سلوک العبد ادب فی ذلک۔ کہتے ہیں شیخ کہ واجب ہے کہ انسان کو کہ ادب کی راہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو نص کا پابند کرے، دلیلوں کا پابند کرے۔ جس حد تک دلیل سے جو بات ثابت ہے اسی حد تک ثابت کرے، دین اور شریعت کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے تعلق سے باتیں۔ جو چیز ثابت نہیں ہو اس کو ثابت کرنے کی سعی لا حاصل نہ کرے، کیونکہ وہ سعی لا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بندے کی طرف سے سوء ادب کا ارتکاب ہوگا، اور یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو صفت کلام سے متصف مانتے ہوئے متکلم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، صفت کے حیثیت سے کہہ سکتے ہیں، لیکن نام نہیں ہوگا، کیونکہ صفت کا باب وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وکلمہ ربہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب واضح طور پر بات کی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے مفعول مطلق لائے ہیں، کلمہ تکلیما، یقینی طور پر اللہ نے بات کی۔ تو اللہ رب العالمین متکلم ہے، یتکلم ما شاء و متی شاء، جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے بولتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ اسی طریقے سے ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فعال ہے، اللہ تعالیٰ مرید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مکاروں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول اور دین کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، مکر کرتا ہے، اس کے خلاف تدبیر کرتا ہے۔ جو اللہ کو اور رسول کو ٹھگنا چاہتے ہیں، دین کو ٹھگنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خدا کرتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو کیا ٹھگیں گے، دھوکہ دیں گے، اللہ ان کو ٹھگ رہا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اللہ کے خلاف مکر کر رہے ہیں، دین کے خلاف مکر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کی مکر کو ناکام کر رہا ہے اور ان کی چالوں کو ناکام۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قوت کی دلیل ہے۔ لیکن یہ بہرحال صفت کے طور پر تو ہاں آپ استعمال کر سکتے، لیکن نام نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام ماکر نہیں رکھ سکتے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا نام متکلم نہیں رکھ سکتے، اللہ کا نام مرید نہیں رکھ سکتے۔ جی اللہ تعالیٰ اترتا ہے، یہ اس کی صفت فعلیہ ہے، تو ہم اس کو
منزل یا اللہ رب العالمین کو نازل اترنے والا نہیں کہہ سکتے، سمجھا؟ تو اسی صفت کا باب نام کے باب سے وسیع ہے. صفت، ہر صفت فعل یا ہر فعل اس کا نام نہیں بن سکتا، لیکن جو بھی نام ہے وہ بہرحال صفت کے اوپر مشتمل ہے. چلیے صاحب، اب یہاں چھٹا قاعدہ، یہ ایک اہم اور مختصر قاعدہ تھا جو ہم نے پڑھا، ہم چھٹا قاعدہ بھی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں القاعدۃ السادسہ اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین. الحمدللہ. کہتے ہیں چھٹا قاعدہ یہ ہے اسماء اللہ کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی عدد معین سے محصور نہیں ہے، کوئی کاؤنٹنگ اس کی یقینی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام 100 ہے یا 200 ہے یا 500 ہے یا 1000 ہے. اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی عدد، کوئی بھی فگر آپ متعین نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. لا الہ الا اللہ. تو اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین لأن من اسماء اللہ تعالی. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث آئی ہے، مشہور حدیث ہے جس کو دعا کے اندر استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی ہم و غم کے لیے جو دعا کرے، ہم و غم کی ازالے کے لیے، اس کے اندر حدیث ہے. احمد بن ابن حبان نے، حاکم میں اور اہل علم نے صحیح کہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کے اندر آیا ہے نا اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، تیرے اس ہر نام کے ذریعے، یعنی تیرے ہر اس نام کو وسیلہ بناتا ہوں جو تیرا ہے، جو تیرے لیے ہے، ثابت ہے. سمیت بہ نفسک، جس نام سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اس کو اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، یا اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ میں، صحف ابراہیم، موسیٰ میں اتارا ہے. او علمتہ احد من خلقہ، یہ شک کے لیے نہیں ہے، تنویع کے لیے قسم ہے، یعنی نام میں وہ ہیں جن کو تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یعنی اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے، قرآن مجید میں، اور اس کی سابقہ اس سے قبل کی نازل کردہ کتابوں کے اندر، یا کسی خاص مخلوق کو تو نے کسی خاص فرشتے کو سکھلا رکھا، یا کسی نبی کو بتایا تھا جو دوسرے نبی کو نہیں بتایا. اسی طریقے سے کہا اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جس کا علم تو نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، کسی مخلوق کو نہیں بتایا، وہ تیرے علم غیب کا ایک حصہ ہے جس پر تو نے کسی بندے کو مطلع نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے علم کو اپنی ذات تک محدود رکھا ہے اور کسی کو نہیں بتایا، وہ کتنے ہو سکتے ہیں اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کاؤنٹڈ ہیں اور وہ اتنے ہیں یا اتنے ہیں؟ کسی خاص فگر سے ہم اس کو محصور نہیں کر سکتے، اس کی حصار بندی نہیں کر سکتے، گھیرا بندی نہیں کر سکتے اس کی کسی بھی عدد معین سے. جیسا کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو طویل حدیث ہے دعاء الہم والغم کے اندر، اس کے کچھ الفاظ جو شیخ نے یہاں پر ذکر کیا میں نے پڑھا. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المشہور، الحدیث رواہ احمد بن حبان. یہ مشہور حدیث، مطلب اصطلاح میں مشہور حدیث اور ہے، اصطلاحی مشہور ہے، اور کئی طرق اور کئی سندیں آئی ہیں. اور صحیح قول یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. تو فرما رہے ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ، جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے اپنے غیب کا حصہ بنایا ہے اور اس کا علم صرف اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، کسی مخلوق کو نہیں بتایا کتنے ہیں اور کون سے ہیں، نہ نام معلوم ہے نہ ان کی تعداد ہمیں معلوم ہے. تو ظاہر ہے کہ لا یمکن لأحد حصرہ، کسی کے لیے اس کا حصر کرنا، اس کا احاطہ کرنا، اس کو کاؤنٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. بہت واضح ہے بات. تب اگر کوئی یہ کہے کہ حصر کا پتہ تو چلتا ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیحین کے اندر، اس سے تو پتہ چلتا ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ کون حدیث ہے؟ کہا کہ فَأَمَّا قَوْلُهُ، رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یعنی اعتراض ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی ذکر کریں گے کہ اگر یوں کہے کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کاؤنٹڈ نہیں ہے یا محصور نہیں ہے کسی عدد معین کے ساتھ، جیسا کہ حدیث بھی پیش کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جس کو آپ نے بعض کلمات اس کے سنے، تو یہ حدیث تو بظاہر ٹکرا رہی ہے. کہا بالکل نہیں ٹکرا رہی. کون سی حدیث بھائی؟ کہا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، رواہ الشیخان. کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے 99 نام ہے، 99 اسما، بے شک اللہ ہی کے لیے 99 اسما. اور پھر
90 پر 9، 90 پر 9 یعنی 99 نام، 99 نام ہے. اس کی تاکید آگے پھر فرما رہے مئتن الا واحدا. یہ کلمہ جو ہے وہ 99 کی تاکید ہو رہی ہے. 99 نام مطلب 101 کم، 101 کم یعنی 99. تو اللہ کے لیے 99 نام ہے، یعنی 100 البتہ ایک، 100 مگر ایک، یعنی 100 میں ایک کم، 99. یہ تاکید ہوئی 99 کی. آگے فرمایا گیا من احصاها دخل الجنہ، جس نے اس کا احصا کیا، شمار کیا، جس نے اس کو ان ناموں کو گنا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. من احصاها دخل الجنہ. حقیقت یہ ہے، احصا کا معنی پر ہم آئیں گے، لیکن پہلے اس سوال کا جواب دے لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث ابن مسعود کی ذکر کردہ روایت کے خلاف نہیں ہے. بہت سارے نام ہیں اللہ جن کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، کسی خاص بندے کو سکھلایا ہے، نبی کو یا کسی فرشتے کو جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یا وہ نام جن کا علم تو نے صرف اپنی حد تک رکھا ہے، کسی مخلوق کو مطلع نہیں کیا. پھر حدیث شفاعت جو صحیح ہے ان کے اندر، اس کے اندر آتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا جب تمام بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہاتھ اٹھا لیں گے کہ اللہ کے سے میں شفاعت نہیں کر سکتا فیصلے کے لیے آنے کی، تو میرے پاس لوگ آئیں گے، میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اور پھر میں تفصیل ہے معلوم آپ کو کہ سجدے کو سجدے میں ڈالوں گا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ایسے ایسے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا، یعلمنیہا ربی، یعنی فی ذالک الوقت، مجھے میرا رب اسی وقت سکھائے گا. تو کچھ نام اللہ رب العالمین اس وقت اپنے نبی پر منکشف کرے گا جن ناموں سے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اس کی ثنا خوانی کروں گا، جو مجھ سے پہلے ان ناموں سے کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. بہرحال من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو ناموں کو شمار کیا جنت میں داخل ہوا. اس کا جواب شیخ فرماتے ہیں فلا يدل على حصر الاسماء بهذا العدد. یہ حدیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو 99 کی تعداد میں محصور نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ اگر حصر مراد ہوتا کہ 99 ہی ہے تو یہ کہا جاتا ان اسماء اللہ 99 اسما، کہا جاتا کہ اللہ کے نام 99 ہیں، اللہ کے نام 99 ہیں، یہ کہا جاتا. بہرحال یا اس طرح کی کوئی عبارت کہی جاتی. اب کہتے ہیں کہ یہ من احصاها، یہ جو 99 ہے نا، یہ جو 99 ہے یہ در حقیقت اسم کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جن ناموں کو اگر بندہ احصا کرے گا، جن کو شمار کرے گا، اب احصا کا معنی بھی ذکر کرنے والے ہیں جلد ہی، تو جس نے اس کا احصا کیا، احصا کے اعتبار سے 99 نام ایسے ہیں کہ جن کو اگر آدمی گنے گا، شمار کرے گا، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اس اعتبار سے یا کہہ لیجیے کہ خبر ہے، یعنی 99 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں، 101 کم ایسے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی ان کا احصا کرے، ان کو شمار کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ صفت کہہ لیجیے اسمن کی، جملہ لکڑے کی صفت ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ان ناموں کی خبر اللہ دے رہا ہے، کہ ان ناموں کی عظمت بتا رہا ہے کہ یہ ان ناموں کی 99 ایسے نام ہیں کہ ان ناموں کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کہا کہ یہ حصر کی دلیل نہیں ہے کہ اتنے ہی نام ہے. یہ فرمایا گیا کہ ان ھذا العدد، معنی یہ کریں گے کہ یہ عدد من شان ہی، اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ جس نے اس کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ گویا کہ من احصاها دخل الجنہ، یہ جملہ پہلے جملے کی تکمیل کر رہا ہے، جملہ مکمل لما قبلہا ولیست مستقلہ. یہ مستقل جملہ نہیں ہے، جملہ مستانفہ نہیں ہے، الگ سے ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ انہی ناموں کے تعلق سے یہ صفت بیان کی گئی ہے، یا اس کی عظمت شان ان ناموں کی بیان کی گئی ہے. کہتے ہیں وَنَظِيرُ هَذَا أَن تَقُولْ، اس کو یوں سمجھو، مثال میں ہم اپنے سمجھانے کے لیے مثال شیخ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس 100 درہم ہیں جو میں نے تیار کر رکھے ہیں یا اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ کہا لازم آتا کہ کہنے والے کے پاس صدقہ کے علاوہ دوسرے دراہم نہ ہوں، 99 ہی ہوں،
جو اس نے صدقے کے لیے رکھا ہے، کہ صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس 100 درہم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100 درہم صدقے کے لیے ہے، اس کا اپنے ذاتی اخراجات کے لیے اس کے پاس ہوں گے۔ تو یہ نہیں آتا، اس سے لازم آتا کہ کوئی آدمی اگر یہ سنے کہ کوئی یہ کہے کہ میں آج میرے پاس 1000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے جو میں خرچ کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 زکوٰۃ کے مد کا ہے، یہ نہیں کہ صاحب کل پونجی اس کے پاس یا کل پیسہ اس کے جیب میں یا والیٹ میں جو ہے وہ 100 ہی ہے یا 1000 ہی درہم ہے یا 1000 روپے ہے۔ فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے پاس دوسرے دراہم نہ ہوں جن کو آپ نے صدقہ کے علاوہ دوسری ضرورتوں کے لیے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو بہت ماشاءاللہ بات واضح ہو گئی۔ اب احصاء کا کیا معنی ہے؟ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو شمار کیا، کہتے ہیں کہ احصاء 3 معنی کو شامل ہے اور سب ایک کے بعد ایک ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان ناموں کو آدمی شمار کرے جو قرآن مجید سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ بہت سے اہل علم نے احصاء کیا ہے، گفتگو آئے گی، شمار کر کے دیا ہے۔ من احصاها، تو ان ناموں کو آدمی دلیل کی روشنی میں سمجھے اور پھر ان کو یاد کر لے، یہ پہلا مرحلہ ہوا، حفظ کر لے اور اس کو پڑھا کرے۔ من حفظها، بعض روایت میں من حفظها، جس نے اس کو یاد کر لیا تو جنت میں داخل ہوا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے معانی کو بھی سمجھے اور اسماء حسنیٰ کی دلالتوں کو سمجھے کہ معنی کیا ہے، اس کا مراد کیا ہے، یہ کس معنی پر دلالت کرتے ہیں جی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسماء حسنیٰ کے نام کی دلالت اور تقاضوں کے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی دعائے ثنا اور عبادت کرے، یا دعائے سوال اور طلب کرے کہ یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں روزی عطا فرما، یعنی اللہ کے ناموں کو اپنی ضرورت کے حساب سے وسیلہ بنا کر استعمال کرے، یا اللہ رب العالمین کے ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے سانچے میں ڈالے۔ سمیع ہے اللہ، تو ایسی بات نہ بولیں جس کا سننا اللہ کو ہم سے پسند نہ ہو۔ بصیر ہے، تو ایسا کوئی فعل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہم سے گوارا نہ ہو۔ تو یہ ہے تقاضے کے مطابق اعمال صالحہ کرنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ تو یہ احصاء کا معنی ہے، لفظاً اس کے لفظ کو یاد کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اور یہ ہے کہ صاحب اس کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ تقاضا کے اندر 2 معنی ہوا، تقاضا اسماء حسنیٰ کے تقاضے کے اندر یہ کہ ایک تو یہ کہ صاحب وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، وہیں یہ تفصیل آ چکی ہے ہمارے پاس کہ دعا سے بڑا دعائے سوال ہے کہ سوال کرو تو اسماء حسنیٰ کا انتخاب کرو اپنی حاجتوں کے حساب سے، یا اللہ رب العالمین، یا اور یہ کہ ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو سانچے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو درست کرو، سنوارو۔ تو لفظ یاد کریں، معنی یاد کریں اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق پڑھیں۔ تو پہلے لفظ کو یاد کرنا، پھر اس کے معنی کو سمجھنا، کیونکہ اگر معنی کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ کے اندر ایمان کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، یقین کی وہ کیفیت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو اسماء حسنیٰ اور صفات اولیاء کے معنی کو سمجھنے اور مراد کو سمجھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ آدمی اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حدیث میں آیا ہے، اس کی تفسیر آئی ہے نا کہ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ یہ مطلب ہے کہ صاحب اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو کوئی تصور کیے، صرف امیجنگ کر سکتے، دیکھ تو نہیں سکتے دنیا کے اندر، امیجنگ صرف آدمی یہ کرے، تصور کرے کہ اللہ اگر اس کے سامنے ہو تو اس کے اندر کس درجہ کمال خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اور اگر اتنا بڑا تصور نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ تو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم کہاں ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو۔ تو بہرحال احصاء کا یہ معنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تینوں ہی معنی ایک ساتھ مراد لیے جائیں احصاء کے اندر، جیسا کہ بعض علماء نے کہا۔ اب بعض نے یہ کہا کہ صاحب معانی کا سمجھنا اور عمل کرنا یہ اس سے بڑھ کر کے ہے، آگے کا درجہ ہے، عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی ان ناموں کو
جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، قرآنی آیات اور حدیث سے ثابت ہے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اگر ان ناموں کا احصاء کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے اور اس کو ورد زبان کرتا ہے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، صرف لفظ کو رٹ لینے سے، یاد کر لینے سے یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ معانی کا فہم نہ ہو اور اعمال کے سچے میں بھی انسان اپنے آپ کو نہ ڈھال لے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اگر کوئی یہی کرے، مان لیجئے کہ صاحب اللہ کے نام کو یاد کر رہا ہے، یاد کر چکا ہے، اس کو ورد زبان رکھتا ہے، لیکن وہ پھر موانعات سے بھی اس کی زندگی خالی نہیں ہے، جی گناہ بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، جی، اور جرم متعدی کر رہا ہے کہ دوسرے کے مال کو چرا رہا ہے، اور یہ کہے کہ صاحب ہم نے تو اللہ کے نام کو شمار کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہرگز نہیں۔ فضائل ہے، فضائل کی حدیث ہے، تو فضائل مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے، اس کی عظمت کو اپنے سامنے پیش نظر رکھے، اور یہ تبھی ہوگا جب کہ آپ معنی سمجھیں گے۔ اور پھر موانعات جو ہے، جو جنت سے جانے سے روکنے والی چیزیں، کبائر کے ارتکاب سے پرہیز کرے یا گناہ کبیرہ پر اصرار نہ کرے، تو اس طرح کی موانعات سے خالی ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اہل کبائر جہنم میں جائیں گے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، وہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ بھی آدمی کر کے جائے گا بغیر توبہ کے بڑھے تو اللہ کی مشیت میں انشاء غفر له انشاء عذبه، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی جنت میں داخل ہونا ایسے شخص کا یقینی ہے، چاہے وہ مرتکب کبیرہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ عقیدہ ہمیں معلوم ہے کہ مرتکب کبیرہ کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ چلیے صاحب، کہتے ہیں فلا یدل، کہتے ہیں کوئی بھی ایک حدیث، اب آگے شیخ دیکھیے کہتے ہیں کہ صاحب ولم یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعیین هذه الاسماء، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 99 ناموں کی تعیین کسی ایک صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ رکھا ہے ایسے ہی بغیر تعین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، حدیث ذکر فرمایا، اور قرآن اور حدیث کے اندر تتبع کرنے سے، غور و فکر کرنے سے علماء نے ان کو جمع کیا ہے، اور مختلف علماء نے جمع کیا ہے، اور کئی ایک ناموں کے اندر آپس میں اختلاف بھی ہے ان کا کہ صاحب یہ نام ہے، کسی نے کہا بھی یہ نام نہیں ہے، یہ نام مزدوج اٹیچ ہو کر کے آیا ہے، یہ سنگل اور مستقل نام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ڈفر ہے ناموں کے اندر۔ کچھ ناموں کو اگر آپ سمجھ لیجئے کہ سفیان ابن عیینہ محدث نے یا بیہقی وغیرہ نے، کہ متقدمین علماء نے، اسی طریقے سے علامہ ابن القیم نے، علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے لکھا ہے ناموں کو، تو دوسرے علماء ہیں ان میں سے بعض ناموں سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو علامہ اس کا اقرار کریں گے کہ ہم نے جو تتبع کیا ہے قرآن اور سنت سے، وہ ہم نے نام 99 منتخب کیے ہیں آپ کے لیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ متفق علیہ ہیں، یہ اس کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض ناموں پر اختلاف ہو بعض عالموں کا، جیسا کہ انشاءاللہ گفتگو کے ضمن میں بات آئے گی۔ اب وہ جو حدیث ہے ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو 99 نام گنائے گئے ہیں، اور عام طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء حسنہ پر جو لوگ لکھتے ہیں بلا تحقیق کے، وہ انہی ناموں کو ترمذی کی حدیث کو اٹھا لیتے ہیں، یا بعض قرآن مجید جو عجمی دنیا میں، دنیا عجم کے اندر چھاپے گئے ہیں، تو ان کے اندر بھی وہ کور پیپر کے اوپر جب آپ اس کو کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، دونوں طرف نام کو مکمل کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ائمہ حفاظ محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، سندی اعتبار سے بھی نہیں ہے اور متنی اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی کئی طرق آئی ہیں بول رہے کہ اس حدیث کی، اور سب میں کچھ ناموں کا اضافہ ہے، اور بعض نام ایسے ہیں جو کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ایک طرف وہ سند کے اندر ضعف ہے، دوسرے کہ متن کے اندر بھی اضطراب ہے، ٹکراؤ بہت ہے ناموں کا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر راوی ہے ایک ولید بن مسلم نام کا، وہ مدلس ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ صاحب خود ولید نے یا دوسرے لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس نے اپنے مشائخ سے یہ نام سنے ہیں۔ تو اس طریقہ سے قرآن اور حدیث سے ان کے مشائخ نے جو اخذ کیا ہے نام کو، اور وہ ایک دوسرے سے جو نقل کیا ہے انہوں نے ان ناموں کو نقل کیا ہے، تو اسی کو ادراج کہتے ہیں کہ راوی اپنے طرف سے اس حدیث کے اندر ان للہ تعالیٰ تسع و تسعین، اور اس کے بعد ناموں کو گنا دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ ولید بن مسلم کی طرف سے یہ ادراج ہے اور اضافہ ہے جو انہوں نے اپنے استادوں سے جو سنا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع فتاویٰ کے اندر، جس کو علامہ ابن قاسم نے ترتیب دیا ہے، کہتے ہیں تعیینھا، شیخ الاسلام کا کلام ہے یہاں سے، تعیینھا لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باتفاق اہل المعرفۃ بحدیث، کہتے ہیں کہ
حدیث کی جاننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نام جو ذکر کیے گئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ترمذی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، وہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاؤنٹڈ نہیں ہے، بیان کردہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نہیں ہے۔ اس پر جمیع محدثین حفاظ محدثین کا اتفاق ہے، اور اس کے کہتے ہیں صفحہ 383 کے اندر ہے، 6ویں جلد کے اندر، مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اندر، 6ویں جلد والوم نمبر 6 پیج نمبر 383، کہتے ہیں کہ اس سے قبل چند صفحہ قبل 379 کے اندر 4 ورق آگے کہتے ہیں کہ ان الولید ذکرھا عن بعض شیوخ شامین، ولید بن مسلم نے اپنے بعض شامی شیوخ سے ان ناموں کو لیا ہے اور اس کو ذکر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ریمارک اس حدیث کے اوپر جو 99 ناموں کی تفصیل بھی آیا ہے، کہتے ہیں شیخ نقل کرتے ہیں ابن حجر کا قول رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 215 طبع المکتبۃ السلفیہ میں، لیست العلہ عند الشیخین تفرد الولید فقط، کہتے ہیں علت شیخین کے نزدیک صرف یہی نہیں ہے کہ ولید بن مسلم نے تفرد کیا ہے، بلکہ اس کے اندر اختلاف اور اضطراب ہے متن کے اندر، تو سند کے اندر ضعف، متن کے اندر اضطراب، اور ولید کا تدلیس، ولید کی تدلیس اور احتمال الادراج کہ اس نے ان ناموں کو اپنے مشائخ سے لے کر داخل کیا ہے۔ اب جب کہ وہ حدیث ناقابل اعتبار ٹھہری جس میں 99 نام کی کاؤنٹنگ ہے، تو فرماتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 99 ناموں کی تعیین کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، اسی بنیاد پر کاؤنٹنگ کے اندر 99 ناموں کو کاؤنٹ کرنے کے اندر سلف علماء کا اس میں اختلاف ہوا، اور سب نے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ صلاحیت کے اعتبار سے اسماء و صفات کے قواعد کی بنیاد پر ان ناموں کا انتخاب کیا ہے۔ علامہ ابن القیم نے بھی کاؤنٹ کیا ہے، فتح الباری میں بھی کاؤنٹ کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی علماء نے لکھا ہے۔ خود ہمارے شیخ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں شرح القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب جو کوئی مطلع ہونا چاہے وہ چاہے کہ فتح الباری وغیرہ اور دوسری کتابوں کو دیکھے، بدائع الفوائد وغیرہ کو جو علامہ ابن القیم وغیرہ کی ہے، اس کے اندر آپ کو معلومات ملیں گی اس سلسلے میں۔ شیخ فرماتے ہیں وقد جمعت 99 اسما مما ظہر لی من کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے 99 نام یہاں پر جمع کیے ہیں جو میرے لیے ظاہر ہوئے ہیں، یا جو جن پر میں مطلع ہو سکا ہوں، جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور یہ تقریباً وہی نام ہے جو علامہ ابن القیم نے اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے ذکر کی ہے فتح الباری میں، کچھ تھوڑے سے بعض ایک ناموں کے فرق کے ساتھ تقریباً وہی نام ہے۔ کہتے ہیں شیخ آگے ناموں کو گنانے کے بعد یہ کہیں گے کہ دیکھو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو نام ہم نے ذکر کیے ہیں سب کا اتفاق ہے، لیکن ہاں شیخ نے دوسرے مقام پر اس کتاب کی خود ہی انہوں نے شرح کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے اس کتاب کے ایک ایک حرف کو تنہائی میں شیخ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کے اوپر پیش کیا جب وہ تھے اور میں تھا، یعنی شیخ کو تو لوگ گھیرے رہتے تھے، متعدد لوگ، بلکہ دہائیوں میں آپ کہہ لیجیے سینکڑوں میں لوگ گھیرے رہتے ان کی مجلس پہ، کہا کہ نہیں اس طرح کی شور غل والی مجلس میں نہیں، کہتے ہیں کہ بھیڑ میں اور غول میں نہیں تھے شیخ تنہا تھے، بے انفرادی، وہ اکیلے تھے اور میں تھا، اور میں نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر کے بالتعنی بالتمہل شیخ پر پڑھا، اور شیخ نے کسی بھی لفظ کے اوپر انکار نہیں کیا۔ تو جو نام ہم نے ذکر کیا پوری کتاب کو شیخ نے پڑھا سنا ہے، جیسا کہ ہم نے مقدمے میں ذکر کیا تھا پہلی کلاس میں پہلے درس میں اس کتاب کے، تو کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو ہے کہ میں اور زمانے کا اس موجودہ زمانے کا امام العصر علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں کا اتفاق ان 99 ناموں کے اوپر ہے، باقی اگر کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو اس کو حق اختلاف کرنے کا۔ چلیے صاحب یہ کچھ شرحات اس سلسلے میں وہ کریں گے جن کو ہم ناموں کے بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دوسری سیریز ہماری آنے والی ہے عقیدے میں، اس کے اندر ہم شرح اسماء الحسنہ بھی شیخ
علامہ عبدالرزاق ابن بدر کی پڑھیں گے تو اس لیے اس میں ناموں کے معنی اور اس کے تقاضے اور مدلول اور کہاں ثابت ہے اور اس کے لیے کون سی آیات ہے، وہ سب انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے دوسری کتاب کا عنوان ہے۔ تو یہاں پر صرف ہم کاؤنٹنگ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب القواعد المثلیٰ میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے 99 نام جو میرے لیے، جو مجھ پر منکشف ہوئے ہیں یا جو میرے لیے ظاہر ہوئے ہیں یا جن پر میں مطمئن ہوں، یہ کہہ لیجئے کہ جن ناموں پر میں مطمئن ہوں دلیلوں کے اعتبار سے، وہ 99 نام۔ ایک نام پر خود ہی انہوں نے تردد کا اظہار کیا ہے کہ یہ نام صفتی نام ہے، یعنی صفت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن بطور نام کے اس کے استعمال ہونے پر مجھے خود تردد ہے۔ ایک نام 99 میں سے ایک نام پر خود ہی شیخ نے اپنے تردد کا اظہار کیا ہے، وہ ہے حفی، الحفی، کہ اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں آیا، انہ کان بی حفیٰ، سأدعو لک ربی، اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیٰ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ مہربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں آیا ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، آزر سے۔ تو خود شیخ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے تردد ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کتاب اللہ سے جو نام شیخ نے یہاں ہمارے لیے جمع کیے ہیں فائدے کے لیے۔ دیکھیے کہتے ہیں اللہ، کیا کہنا، یہ اخص الخاص نام ہے، عالم الاعلام ہے، یہ ناموں میں سب سے بڑا نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کسی پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ذو الالوہیت علی خلقہ اجمعین اللہ ہے، اور صفت کیا ہے کہ وہ ذو الالوہیت علی خلقہ اجمعین، وہ اپنی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے۔ تو یہ الوہیت اس کی صفت ہوئی اللہ کے معنی کے اندر، اللہ۔ اب شیخ کہیں گے کہ ہم نے حرف تہجی کے طور پر، حروف ہجا جو ہے الف با تا سا، اس ترتیب سے ہم نے اس کو جمع کیا ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں۔ کچھ لوگ ابجدی ترتیب لاتے ہیں، ابجد، الف با پھر جیم دال، اس کو کہتے ہیں ذکر ابجدی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابجدی ذکر نہیں کیا، ابجد حوض ہتی کے جو سب ہے نمبرات سب جو لوگوں نے وضع کیے ہیں، یہ بھی لوگوں کے وضع کردہ ہی ہیں۔ تو ہم نے تقسیم یا ہم نے ذکر ابجدی نہیں کیا ہے کہ الف کے بعد با، با کے بعد الف کے بعد با، با کے بعد تا، تا کے بعد سا، جو حرف ہجا کی ترتیب ہے وہ۔ حالانکہ اس ترتیب کے اوپر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض نام ایسے ہیں جو بہت مناسب ہیں ایک دوسرے سے، تو کچھ اہل علم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اچھی تقسیم یہ ہوتی، اس سے اچھا ذکر کا انداز یہ ہوتا کہ آپ ناموں کی مناسبت سے ذکر کرتے، جہاں رحمان کہتے وہیں رحیم کہتے، جہاں پر الاعلیٰ کہتے العلی کہتے وہیں پر الاعلیٰ کہتے، یا جب جہاں الاعلیٰ کہتے سبح اسم ربک الاعلیٰ تو وہیں آپ العلی بھی ذکر کر دیتے، کیونکہ دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے کہ زیادہ اچھا ذکر یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ صاحب آپ معنی کی مناسبت سے آپ اس کو، یا حروف اصلی جس کو مادہ کہتے ہیں لفظ کا، اس کے اعتبار سے ذکر کرتے۔ چلیے ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن بہرحال کہتے ہیں لفظ اللہ۔ اب ہم گنیں گے نہیں، کاؤنٹنگ نہیں کریں گے 1 2 3، ورنہ پھر بہت تاخیر ہو جائے گی۔ الاحد، الاعلیٰ، الاکرم، الالہ، الاول والآخر والظاہر والباطن، البارئ، البر، البصیر، التواب، الجبار، الحافظ، الحسیب، الحفیظ، الحفی، یہی الحفی ہے، انہ کان بی حفیٰ، جی سورہ مریم کے اندر 47 نمبر کی آیت ہے، الحفی۔ الحق المبین، اب یہ کہ الحق دیا ہے اور المبین ذکر کیا ہے، الحق کے ساتھ المبین۔ یہاں پر خود شیخ نے حرف تہجی کا، حرف ہجا کا خیال نہیں کیا، ہا ہے، اس کے بعد پھر الحکیم لا ہے، الحلیم لا ہے، الحمید لا ہے، لیکن المبین جو میم سے شروع ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے کہ المبین الحق کے ساتھ آیا ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، سورہ نور آیت نمبر 25 میں، 25ویں آیت کے اندر۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اعتراض کیا ہے کہ ہر چند کے المبین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کی حیثیت سے کبار علماء نے، ابن عیینہ نے، بیہقی نے، اور ابن القیم نے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اور دوسرے تمام لوگوں نے رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن المبین نام نہیں ہے، وہ حق کے تابع ہو کر آیا ہے، حق کی صفت ہے، الحق المبین، کھلا ہوا حق۔ تو کہتے ہیں یہ مبین جو صفت ہے، یہ صفت الحق کے تابع ہے، یہ مستقل نام کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اب لفظ المبین پر لوگوں کو، بعض اہل علم کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ نام اسماء الحسنی میں نہیں ہے، تو کہا کہ ہر آدمی کے سمجھنے کا اور استنباط کرنے کا زاویہ نظر الگ ہے۔ تو بہرحال الحق المبین
الحکیم الحلیم الحمید الحی القیوم الخبیر الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحیم. حرف تہجی کے اعتبار سے لائے ہیں، اس لیے الرؤوف کے بعد الرحمن لائے، ورنہ آپ دیکھ لیجیے الرحمن اللہ کے بعد ہی دوسرا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. جی، اور یہ وہ نام ہے الرحمن جو اللہ کے سوا کسی کی ذات پر نہیں بولا جائے، جیسے الرزاق نہیں بولا جا سکتا، خالق اور خلاق نہیں بولا جا سکتا، الخالق نہیں کسی کو کہا جا سکتا، الصمد کسی کو نہیں کہا جا سکتا جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو. اس طرح سے کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ لفظ کی دلالت کے طور پر بھی نہیں استعمال کیے جا سکتے بندوں کے اوپر، وہ بندے پر اس کا اطلاق لفظی اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا. جی، تو چند ایسے کچھ نام ہیں جن کا ذکر بندے پر بطور نام کے بھی لفظ کے اعتبار سے بھی نہیں کیا. معنی کو تو چھوڑیے، اللہ کے تو اپنے معنی ہے، اپنے اعتبار سے اس کی صفت اس کے اعتبار سے ہے، بندے کی صفت بندے کے اعتبار سے ہے، جیسے سمیع اور بصیر، رؤوف، رحیم، عزیز، کریم، اس طرح کے الفاظ دوسرے کے لیے بھی استعمال کیے گئے، مخلوق کے لیے بھی. تو مخلوق کی رافت اور رحمت اس کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحمت اس کے اعتبار سے. لیکن یہ کچھ نام اللہ، رحمان، اور اسی طریقے سے الرزاق، الخالق الخلاق، یہ الصمد، جی القیوم، اس طرح کے وہ نام ہیں اہل علم نے لکھے ہیں کہ یہ لفظ کے طور پر بھی اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. چلیے، اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم الرزاق الرقیب السلام السمیع الشاکر الشکور. الشاکر الشکور، وکان اللہ شاکرا علیما انہ غفور شکور، سب پر دلیل موجود ہے، یہ سب قرآن مجید کے میں ذکر ہے. الشہید، الشہید واللہ علی کل شیء شہید. الصمد، اللہ الصمد، العالم العزیز العظیم، العفو، العفو ان اللہ کان عفوا قدیرا، العلیم العلی الغفار الغفور الغنی الفتاح القادر القاہر. اب یہ القادر کے اوپر بھی اعتراض ہے. قادر کو بہت سارے علماء نے اللہ کا نام شمار کیا ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہیے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے عذاب بھیجے، یا تمہاری قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے اور وہاں سے عذاب ہے. تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے. او یلبسکم شیعا، یہ تم کو گروہوں میں بانٹ دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض سے مزہ چکھائے. تو کہتے ہیں القادر علی، القادر علی ہے، اللہ قادر ہے. یہ نام کے طور پر استعمال کہیں پر نہیں آیا کہ هو القادر، هو القادر، هو القادر علی صلہ کے ساتھ ہے کہ وہ قادر ہے علی. جیسے فلان یقدر علی فلاں، فلاں فلاں پر قادر ہے، فلاں یقدر علی فلاں شیء، الشیء الفلانی، فلاں فلاں شیء پر قادر ہے. تو یہ لفظ القادر بھی محل نظر ہے بعض اہل علم کے نزدیک. اسی طریقے سے القاہر، القدوس، القدیر، القریب، القوی، القہار، الکبیر، الکریم، اللطیف، المؤمن، المتعال، المتکبر، المتین، المجیب، المجید، المحیط، المصور، المقتدر، المقیت، الملک، الملیک، المولا، المہیمن، النصیر، الواحد، الوارث. الوارث اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیونکہ ساری دنیا مخلوقات ختم ہو جائے گی، اور جتنی ساری خلائق ختم ہو جائیں گے، ساری بادشاہتیں لوگوں کی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین سب کا اکیلا وارث ہوگا. تو الوارث، الواسع، الودود، وہاں پر آگے ہم لوگ الوکیل، الولی، الوہاب، اتنے سارے نام جو ہیں یہ کتاب اللہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ علامہ ابن القیم اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو ذکر کیا ہے، تقریباً سارے نام وہیں سے ہیں. کہتے ہیں ومن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت رسول اللہ سے جو نام کچھ ہم نے اخذ کیے ہیں وہ ہے الجمیل، ان اللہ جمیل یحب الجمال، الجواد، بڑا سخی ہے، الحکم العلی، الحکم، الحی، الحی، الحی نہیں الحی، کثیر الحیا، ان اللہ حی کریم، اللہ بہت حیا باز ہے، بہت سخاوت کرنے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے. اس سے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے حالت کو خالی کو واپس کرے. الرب، الرب انہوں نے لکھا کہ الرب یہ اللہ رب العالمین کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ لفظ الرب جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، من رب الرحیم، من رب الرحیم. الرب سلام قولا من رب الرحیم. الرب، جی الرب، اس کو انہوں نے ذکر کیا کہاں؟ سنت رسول اللہ سے
لیے گئے ناموں کے اندر، جبکہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب اور رحیم دونوں نام آئے ہیں یہاں پر۔ الرفیق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، السبوح، یا سبوح یا قدوس برحمتک استغیث، السید، ان اللہ هو السید، الشافی، اللہم اشفی، انت الشافی، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، الطیب، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اب دیکھیے القابض الباسط، اب یہاں بھی اختلاف ہے، یہ القابض الباسط جو ہے یہ سنگل استعمال کہیں نہیں ہوا، یہ اسماء مزدوجہ ہے، دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، قابض اور باسط، کشادگی دینے والا، تنگی کرنے والا، صرف قابض نہیں ہے، صرف باسط نہیں ہے، القابض الباسط، یقبض الرزق ویبسط الرزق، جس کو چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ المقدم المؤخر، دونوں کے ساتھ استعمال کیا ہے، اللہم انت المقدم وانت المؤخر، صرف مقدم نہیں، صرف مؤخر نہیں، دونوں ایک ساتھ۔ تو یہ نام وہ ہیں جو جیسے النافع الضار، النافع الضار، صرف النافع نہیں استعمال ہوا ہے، الضار نہیں، دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہے، اسماء مزدوجہ ہے، اس اعتبار سے آپ اللہ کے نام کو شمار کر سکتے ہیں۔ المحسن، المحسن، ان اللہ محسن یحب الاحسان علی کل شیء، صحیح حدیث ہے۔ المعطی، المنان، یا منان یا بدیع السماوات والارض، حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کتاب الدعوات میں۔ اور ان اللہ وتر یحب الوتر، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، پھوٹ ہے، طاق ہے، جس کو اوٹ کہہ لیے، اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ نام ہے، کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ھذا ما اخترناہ بالتتبع، تتبع کا انتہائی غور و فکر کے بعد ہم نے یہ 99 نام اختیار کیا۔ کہتے ہیں واحد و ثمانون اسما فی کتاب اللہ تعالی، 81 نام ہم نے کتاب اللہ سے لیے، اور 8 نام سنت رسول اللہ سے لیے۔ وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا تَرَدُّدٌ فِي إِدْخَالِ الْحَفِي، کہتے ہیں اگرچہ ہمارے پاس تردد ہے، ہم متردد ہیں کہ الحفی کو ہم نے اس میں داخل کیا ہے، کیونکہ یہ مقید وارد ہوا ہے حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے قول میں جو ابراہیم سے اللہ نے حکایت نقل کی کہ ابراہیم نے کہا تھا انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور جو کچھ کہ ہم نے اختیار کیا ہے، جو نام میں نے پسند کیا ہے، وہ ہمارے حسب علمنا و فہمنا، ہمارے علم اور فہم کے اعتبار سے۔ لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ، حتیٰ کہ خود شیخ یا کسی نے بھی جو کاؤنٹنگ کی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ تمام نام ہیں جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث میں، ان للہ تعالیٰ 99 اسما 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، ایکوریٹ یہی وہ نام ہے جو اللہ کو مراد ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اپنے اپنے حساب سے ہم نے سمجھا کہ یہ نام ہو سکتے ہیں، کسی نے کہا نہیں اس میں یہ نہیں، اس نام کا اضافہ کر دیجیے جی، جیسے آپ دیکھیے اب ستار نہیں ہے لیکن ستیر نام کا استعمال کیا ہے۔ علامہ عبد المحسن عباد رحمۃ اللہ حافظ اللہ نے جو کتاب عقیدے میں لکھی ہے، عقیدے میں ایک کتاب کی جو انہوں نے شرح کی ہے، وہ مقدمہ رسالہ ابن ابی زید القیروانی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب ستیر نام ہے، ان اللہ ستیر یحب الستر۔ اسی طریقے سے الدیان، جس کا ذکر یہاں نہیں ہے انہوں نے کیا، تو بعض ناموں میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ تو وہی کہتے ہیں اچھا کوئی بھی کسے باشد، کس نے بھی لکھا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کاؤنٹنگ ہماری ہے یہ 99 کی، یہ وہی ٹھیک ایکوریٹ وہی نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 99 ناموں کو مراد دیا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاؤنٹنگ کر کے نہیں دی ہے، اور یہ علماء کی اجتہاد اور ان کے تتبع اور ان کے غور و فکر اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تو ٹھیک ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے، اس کی محنت کے حساب سے ثواب دے گا، لیکن کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ وہی 99 نام ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بہرحال یہ علم غیب ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ وما اخترناہ فہو حسب علمنا و فہمنا، جس ناموں کو ہم نے چنا ہے وہ ہمارے علم و فہم کے نتیجے میں ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات رہ گئی، کتنی وضاحت فرمائی، حتیٰ یصل ذلک الی عالم الغیب والشہادہ، یہاں تک کہ علم اللہ غیب عالم الغیب والشہادہ تک پہنچے، ومن هو بکل شیء علیم، اور وہ ذات ہے اللہ کی جو ہر چیز کو بخوبی اور بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کوئی تبلیغی جماعت کے عالم اسماء و صفات پر درس دے رہے ہیں تو کیا انہیں سن سکتے ہیں؟ وہ تو عالم کے علم کو سمجھنا ہوگا، کوئی بھی عالم اگر تبلیغی ہو کہ غیر تبلیغی ہو، اگر وہ
اسماء اور صفات کا بیان کرتا ہے، دلائل کی روشنی میں گفتگو کرتا ہے، اسماء پر دلیل لاتا ہے، اور اہل علم سے آپ دریافت کیجئے کہ یہ جو نام اس نے کاؤنٹ کیا ہے، اس نام کی کوئی دلیل ہے صحیح، تو آپ اس کا ویریفیکیشن کر لیجئے جب تک کہ وہ عالم اپنے علم میں بہت معتبر نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کا انتخاب کوئی معمولی عمل نہیں ہے، دلائل پر مبنی ہے۔ جب تک کہ تمام دلائل کا احاطہ نہ ہو اور حدیث کی سندوں کا علم نہ ہو اور علماء نے کیا اس پر کلام کیا ہے، اس وقت تک کسی نام کو شمار کرنا بہرحال یہ ایک جوخم بھرا کام ہے، اسی لیے اس کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہوگا یا رجوع ہونا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نیمز ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے شیخ؟ مجھے تو نہیں معلوم ہے، بہرحال ایسا لوگ کہتے ہیں، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک یہ بات صداقت سے مل کھاتی ہے، کوئی ایسی حدیث ہے کہ نہیں، یا سلف میں سے کسی کا قول ہے، یا بس ایسے ہی ہے، خوش فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام احصاء کے اعتبار سے ہیں۔ احصاء کے اعتبار سے اللہ کے 99 نام ہی نہیں ہے، ایسا کوئی اگر کہتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، نہیں، اللہ کے 99 نام احصاء اور شمار کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے نام کتنے ہیں یہ تو صرف اللہ ہی جانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ نام ہے 99 کی نہیں ہے، اس کی تحقیق انشاءاللہ ہم کر کے پھر دوسرے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں سے کون سے نام ہیں جو ہم نہیں رکھ سکتے؟ کہا نا کہ اللہ نہیں رکھ سکتے، الرحمن نہیں رکھ سکتے، الصمد نہیں رکھ سکتے، محمد صمد نہیں رکھ سکتے۔ جب بھی نام رکھیں گے عبد الصمد ہی رکھیں گے، عبد الرحمن ہی رکھیں گے، عبداللہ ہی رکھیں گے، عبد الخالق ہی رکھیں گے، عبد الرازق ہی رکھیں گے۔